ٹھیک ہے. سو اٹس اے سینس جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی وہ والے گناہ کر رہے ہیں. اس وجہ سے مسلمانوں میں بیٹھ کے یہ بات دونوں کہانیاں تفصیل سے سنائی ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو بچہ کیوں مانا. ایسے کام کرتا تھا عزیر علیہ السلام, ایسے کرتے تھے کہ لوگ عام سا بندہ کہتا ہے یار یہ عام بندہ نہیں, یہ کون ہے, پہنچی ہوئی شخصیت ہے, کہ پیر ہے. ہاں یہی لفظ ہوتا نا, یہ کیا ہوگا, اس کو کشف ہے, اس کو وجد ہے, اس کو مجذوب ہو گیا. مجذوب ہے, ہم نہیں کہتے یہ باتیں. اور مجذوب سے سٹارٹ ہوتی ہے بات, اور پتہ نہیں کیا کیا جذب ہو جاتا ہے اس میں. پھر اللہ جذب کرتے نعوذ باللہ اس کے اندر, ہم اپنی توحید جذب کر دیتے. اس طریقے سے عام عوام فیصلے کرتی ہے. اور یاد رکھنا عام عوام جب جتھے میں ہو جاتی ہے تو وہ صحیح لگتی ہے, اور اسپیشلی اگر سفید داڑیوں والے بابے اس عوام میں ہوں تو پھر شریعت لگتی ہے. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. جب وہ شریعت لگنا شروع ہوگی تو میرے اور آپ کی جنت دوزخ کے اوپر فیصلہ ہو گیا نا. 3500 بندے اکٹھے ہوئے, میں دوزخی ہو گیا. یہ ہے سائنس سائیکالوجی کی. جتنے 3500 بندے اکٹھے ہوں گے میں دوزخی ہو سکتا ہوں, کیونکہ وہ مجھے لگے گا صحیح کریں. مثال دے رہتا ہوں, اچانک پیچھے سے کمرے والے سارے پچھلے والا ہال, پچھلے 30 40 50 لوگ اچانک دروازہ کھول کے بھاگیں, ہم سب بھی بھاگنا شروع کر دیں گے. کچھ تو ہوا ہوگا. اتنا پریشر ہوتا ہے جتھے کا ایک عام آدمی پہ. آپ چاندنی چوک پہ ایسا کرنا, ہم باہر نکلیں گے نا ایک دم بھاگ کے دوسری روڈ کراس کرنا, دیکھنا پوری ٹریفک جیم ہو جانی, پیچھے سے پورا جتھا سیلاب کی طرح نکلنا. ہر کوئی لڑکیاں بھی لڑکے بھی, کام والے فقیر بھی بھاگیں گے, اور گاڑیوں والے گاڑی بند کر کے بھاگیں گے. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. اٹ از اے بگ افیکٹ. اس لیے جب عیسیٰ کو کروسیفائی کر دیا کہ خبر پہنچی, جتھے نے بلایا, ہم نے مان لیا. کیوں؟ ویریفائی کرنے کے لیے. عیسیٰ بھی تو نہیں تھے نا, عیسیٰ بھی تو نہیں تھے. ٹھیک ہے, ہوم ورک ایک اور دے رہا ہوں. وہ لفظ سوچیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھیں اس موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پہ چڑھانے کے واقعے کے اوپر اللہ نے کیا استعمال کیا ہے. کہ وہ لفظ کیا ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ ان کو ہم نے ایسا دکھایا, ایسا لگا ان کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے, اللہ نے کہا میں نے خود کیا ان کے ساتھ ایسے, ہم نے ان کو کنفیوز کیا. ہمیں تو اس لفظ کو الٹا لیتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں واحد ہے, واقعی عرب نہیں ایسے لیتے. متشابہات کا لفظ اس میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کی شکل کا ایک بندہ اللہ نے صلیب پہ چڑھا دیا تھا. سوچیں تو صحیح, ان کی شکل کا ایک بندہ صلیب پہ چڑھا دیا. آپ کو پتہ صلیب کا, کبھی سوچیں میری شکل کا بندہ صلیب پہ چڑھا ہو, کتنی دیر تک پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں یہ ساحل ندیم نہیں ہے. کتنی دیر تک سوچیں تو صحیح نا. ہاں 10 منٹ 15 منٹ. آپ کے سامنے 500 فٹ لمبی سلیب ہے, 12 فٹ کی سلیب ہے, یہاں سے نظر آ رہا ہے بھائی یہ کوئی اور بندہ ہے. سو اس طرح نہیں ہے. بائبل نے خود, اللہ نے, دیکھیں اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. وہ والی آیتیں بائبل میں انہوں نے ابھی تک چمکا کے رکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ابھی بائبل بک آف میتھیو سے, کہ یہ 2 جیزس کہاں سے آئے بھائی. ابھی تک ایک خاص فرقہ ہے, وہ کسی ڈیلفینز ہیں ایکچولی, ایون پروٹیسٹنٹس کے اندر, جو اس پائلٹ کو سینٹ پائلٹ بولتا ہے. پونچس پائلٹ کو سینٹ پائلٹ بولتا ہے. باقی کرسچن سے پوچھیں گا ذرا یہ سینٹ پائلٹ کیوں ہے بھائی, جس نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا, وہ سینٹ کیسے ہو گیا؟ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ جس نے ہمارے نبی کو قتل کیا ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ تمہارے تو خدا ہے نا, تمہارے خدا کو مار دیا اور پھر سینٹ بول رہے اس کو. کامن سینس کی بات ہے. مگر نہیں, اب اندھا ہونا ہوتا نا, جتھے کے پیچھے اندھا ہو رہا تھا ہم سے کہ یار کوئی پوچھے ابو جی سینٹ پائلٹ کیوں ہے؟ دنیا کا سب سے گندا کرائم جس نے کیا ہے اس کو ہم اللہ کی ولایت دے رہے ہیں. سینٹ پائلٹ, ابھی بھی سینٹ پائلٹ بول رہے ہیں اس کو, کیونکہ اس نے اصلی والا عیسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا تھا. کہ اپنی مرضی سے نہیں, لوگوں نے کہا تھا ٹھیک ہے یار ووٹ ڈال دیے ووٹ, چلو یہ والا جیزس بچ گیا. سو یہ سارے کے سارے کوسچن جو ہے نا, یہ دیز آر اپ فار آرگیومنٹس. یہ وکالت کے کوسچن ہے کہ سر یہ بتائیں پھر یہ کہانی کہاں سے کیوں لکھی ہوئی ہے غلط ہے تو اپنی بائبل میں رکھی ہوئی ہے, تم نے غلط ہے اتنے بائبل میں رکھتے ہو. نہیں صحیح ہے
تو پھر باقی کی معاملات تو غلط ہو گئے پھر آپ کے. اگر اصلی جیزس بچ گئے تھے تو وَمَا قَاتَلُوا وَمَا صَلَبُوا تو صحیح ہو گئی قرآن کی. میں تو قرآن کے اسٹینسل سے ریورس انجینئر کر رہا ہوں نا. میں نے بک آف میتھیو کو تب تک نہیں صحیح مانا جب تک قرآن ویریفائی نہیں کرتا. تو وَمَا صَلَبُوا ویریفائڈ, نہیں سلیب پہ چڑھایا اس کو. But it was made for them to believe. We made them believe. ٹھیک ہے, تو وہ متشابہات والا لفظ نہیں ہے, مصدر کوئی اور ہے, وہ ہے made to believe. ایسا لگا ان کو. متشابہات ہوتی ہیں کہ اس کی صرف تمثیل ادھر ہوتی ہے, اصلیت اس کی کہیں اور ہے. متشابہات اسے کہتے ہیں. جیسے جنت کے میوے یہاں پہ نہیں ہے تو اللہ مثالیں دیتے ہیں اس کی. یا پھر جنت کے باغ یہاں نہیں ہے, اللہ اس کی مثالیں دیتے ہیں. متشابہات ہیں, تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. یہ تشبیہ نہیں ہے, اس کو تشبیہ ڈال کے پھر وہی لک الائک نکلے گا, ڈاپل گینگر کیا لفظ ہوتا ہے اس کا. سو انڈرسٹینڈ آپ کا سوال کتنا ضروری کیوں ہے, اور میں نے کھینچ کے اس کو نفسیات میں اس لیے لایا کہ آپ لوگ نفسیات کے علم کی طرف جست لگائیں, سوچیں کہ انسان سوچتا کیسے ہے. اتنی بیسک سی باتیں ہیں جو کہ سامنے ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں پوری دنیا پاگل ہو گئی. دنیا پاگل ہونے کے لیے آئی ہے. کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے بات سنو, گنگا اس طرح بہہ رہی تھی, ہم لوگ اس طرح منہ کرے کھڑے ہیں. سمجھیے بات. سو عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو نفسیات ہیں وہ تو ابھی بھی وہی ہیں. اب مسلم اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ایک خاص قبیلہ تھا عزیر علیہ السلام کو مانتا تھا. یہ قبیلہ آئے گا, قرآن پاک نے بتا دیا. قرآن پاک نے بتایا کہ ابھی یہ آئے گا. عزیر علیہ السلام ہوں گے نہیں ہوں گے, اللہ کا بچہ ضرور بنائیں گے لوگ. آدھے وہ جو ہیں جو عزیر علیہ السلام پہ بھی نام لگا دیں گے, کیونکہ آیتیں تو سنائے گا وہ دجال آ کے. آئے آپ کو پتہ نا دجال مولوی ہوگا. دجال کوئی لبرل قسم کا وہ لیفٹ ونگ کا ہیومینیٹیرین بندہ نہیں ہے. دجال ایک کلاسیکل دینی قسم کا بندہ ہے, پیور ریبائی, پیور مولوی, پیور پریسٹ. اس نے قرآن بھی سنانا ہے, اس نے انجیل بھی سنانی ہے, اس نے تورات بھی سنانی ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی مسلمان اس کے پیچھے بیعت کر رہے ہوں گے؟ اتنی اندھیر نگری ہے. ماتھے پہ کافرہ لکھا اور جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں. اور وہ قرآن پاک سے کنونس کرے گا, وہ بائبل سے کنونس کرے گا, اور وہ تورات سے کنونس کرے گا. رولنگ وہی لگائے گا. لاسٹ میخ جو اس نے لگانی ہے کہ آپ خود سوچنا عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کر رہا ہوگا. وہ حدیث سے بڑا کلیئر ہے. وہ عیسیٰ ابن مریم, نبی علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا نا کہ میں نے کعبے میں دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم دو بندوں کے کندھے کا سہارا لے کے طواف کر رہے ہیں, اور بال گیلے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے. اور پیچھے دیکھا دجال بھی دو بندوں کا سہارا لے کے طواف کر رہا ہے, انہی کو نقل اتار رہے ہیں. ٹھیک ہے, کامن سینس کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے اس کا نام کیا بتایا؟ مسیح. یہودی کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ مسیح. عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا؟ مسیح. سمجھنے کی کوشش کریں. سو میرا غالب گمان یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا ہی ظہور ہونا ہے. اصل میں 2 نمبر دجال ہوگا, نام وہ عیسیٰ ابن مریم کے لگائے گا. اور میرا پورا گمان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے اٹھائی اس لیے کیونکہ واپس حساب لانا جب دجال آئے گا. یہ سائیکل پوری کمپلیٹ کرنی ہے. بڑا پرفیکٹ لوپ ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں میں بتا رہا ہوں. عیسیٰ ابن مریم اپنی عمر اپنے ٹائم پہ بھی گزار کے جا سکتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نہیں بچایا کہ یہودی مار دیں گے, اس لیے بچایا کہ یہودیوں کا بھی جو باپ آنا ہے نا اس کو مارنا ہے عیسیٰ ابن مریم. ان کی کیا اوقات ہے کہ کسی نبی کو مارے ہیں نہ مارے. ٹھیک ہے, اور بڑے نبی مارے ہیں پہلے یہود نے, یا دن کے 2 نبی قتل کرتے تھے. ٹھیک ہے, عیسیٰ ابن مریم کو بچانا ایک بڑی اسکیما کا حصہ ہے. سو اس لیے جب بھی کوئی ایسے اسٹوڈنٹس میرے پاس فراہی صاحب کے آئیں یا اصلاحی صاحب کے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے عیسیٰ ابن مریم کو کیوں زندہ رکھا ہوا ابھی تک, پتہ نہیں کیا قادیانی انفلوئنس ہے ان کے اوپر, یا اتنی کوئی وکالت ان کو آ گئی, حدیثیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی عیسیٰ ابن مریم کے ہضم ہونے زندہ ہونے کی. تو ٹھیک ہے نہ مانے. دجال کو پھر بھی نہیں ڈینائی کر سکتے نا. یہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے جرری راوی ہیں کہ صحابہ سے کم بات نہیں ہو رہی, تو دجال کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں دجال پہ آ کے سر ہاں لگتا ہے کہ دجال ہوگا, لگتا ہے تجھے ابھی تک, چلو مجھے تو پتہ ہے ہوگا نا. تو دجال کا لوپ کلوز کیسے کر رہے ہو؟
دجال کا لوپ کلوز کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا واپس آنا ضروری ہے. اور یہ ابھی میری ہی رائے ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ جس راستے سے عیسیٰ ابن مریم گئے ہیں اسی طرح کے راستوں سے دجال نے واپس آنا ہے, اور انہی راستوں کی وجہ سے اور اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم سے وہ گھبرایا کہ پگھل جائے گا کہ یار یہ تو کہانی کوئی اور ہے, یہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے, عام بندہ نہیں مار سکتا. اور میری اپنا بھی غالب گمان استدلال حدیث سے ہی میں کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء کو ان راستوں کا پتہ ہوتا ہے. نبی اسلام نے اس لیے شاف فرمایا کہ اس کو کوئی نبی مارے گا, میرے دور میں آئے گا تو میں مار دوں گا, اس لیے نبی کا آنا ضروری تھا. تو دجال کو تو بڑے بڑے لبرل مان لیتے ہیں کہ آپ کیسے ڈینائی کریں, آپ حدیثیں اتنی ہیں تو دجال مارے گا کیسے. وہ والی حدیث تو بڑی کلیئر ہے دجال کی کہ نبی ہی مارے گا, تو نبی کو واپس آنا ضروری ہے ہمارا. ٹھیک ہے, یہ دجالیت جو ہے نا یہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تھرو ہمیں بتایا کہ دجال کا ٹوٹکا عام بندے کے لیے سورہ کہف, خاص نبی کے لیے شوٹ ایٹ سائٹ. نبی نے شوٹ ایٹ سائٹ کرنے, ادارے قتل تو وہ تو ہونا ہی نہیں ہے, تو دیکھتے ہی پگھل جائے گا نا وہ. اور جو سورہ کہف کے تمام تر معاملات ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیسے ایسے معجزات ہیں سورہ کہف کے عام بندوں کے لیے. صحابہ آسمان سے بادل زمین پہ آئے ہیں سورہ کہف پڑھ کے, قرات کریں اس کی تجوید کی صحیح کر کے. وہ حدیثیں پڑھ نہیں رہے نا. ٹھیک ہے, فتوی جتنے مرضی لگے میرے اوپر, جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ حدیثیں ہیں اس کے اوپر جو مرضی فتویٰ لگتا رہے میرے اوپر. صحابہ سورہ کہف پڑھیں, بدلیاں آسمان سے نیچے آ رہی ہیں. تو علی بن ابی طالب ذوالقرنین کو بادلوں کے اوپر ٹریول کرنے کی طاقت تھی, وہ بدلی کہاں سے آ رہی ہے؟ سورہ کہف کے اندر ہی ذوالقرنین. اللہ کے یہاں تکیں, یہ ساری حدیثیں کمبائن کریں آپ کو پتہ چلتا ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہی ابھی. ٹھیک ہے.